اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ چند ایسی چیزیں ہیں چند ایسی برائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، جنہیں ہم بہت زیادہ اتنا بڑا نہیں سمجھتے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسے تو ہوتا رہتا ہے، لیکن اس سے ہمارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہم جتنی عبادات کرتے ہیں ہماری عبادات ضائع ہو جاتی ہیں، جتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کچھ برائیاں ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے میں آپ کی آج ایک ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور اسلامی بہنیں خاص طور پر آپ نے اس ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ سب سے پہلے آپ نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھانا۔ دل دکھانے سے مراد کیا ہے؟ ہم لوگ یہ مراد لیتے ہیں کہ ہم نے کسی کا دل دکھایا، ہم نے کسی کا بہت بڑا کسی کے ساتھ برا کیا، قتل کر دیا کسی کا، یا کسی کا ہم نے کوئی چیز چھین لی، یا کسی کو ساتھ ہم نے بہت برا کیا، تو اس چیز کو کہتے ہیں دل دکھانا۔ نہیں، اگر کوئی انسان آپ کے پاس رہنے والے ہیں، یا آپ کے ہمسائے میں، یا آپ کے ساتھ کام کرنے والے، یا آپ کے قریبی دوست و احباب، تو ان سب میں اگر آپ کسی کے بارے میں کوئی برا کر دیتے ہیں، یا کسی کے ساتھ کوئی غلط بات کر دیتے ہیں، اور اس انسان کا دل دکھ گیا کہ یار اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، تو وہ چیز کسی کا دل دکھنے کا باعث بنی تو وہ آپ کی تباہی اور بربادی کا باعث بنتی ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم لوگ بالکل اس چیز کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے تو اتنی بڑی بات نہیں کی، یا میں نے اتنا بڑا برا تو کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، لیکن وہ ہمارے لیے تباہی کا باعث بنتی ہے۔ یہ چیز آپ یاد رکھیں۔ معراج کی شب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی پاک نے ملاقات کی، جب واپس آئے دنیا میں، تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش ہیں اور رحمت بڑی جوش میں ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے جب نبی پاک کو خوش دیکھا، وجہ پوچھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، آج جو مانگو آپ کو عطا کیا جائے گا۔ تو حضرت عائشہ بڑی خوش ہوئیں اور کہا کہ نبی پاک نے وعدہ کیا ہے، تو کیوں نہ میں اپنے ابا جان سے مشورہ کر لوں ان سے کہ میں نبی پاک سے کوئی چھوٹی چیز نہ مانگ لوں، کیونکہ نبی پاک نے وعدہ کیا ہے اور آپ تو وعدہ خلافی نہیں کرتے بالکل بھی، آپ تو صادق اور امین ہیں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے نبی پاک سے فرمایا کہ آپ مجھے وقت دیں، میں نہ اپنے ابا جان سے مشورہ کر لوں۔ تو نبی پاک نے اجازت دے دی، تو حضرت عائشہ صدیقہ اپنے بابا جان حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئیں، سارا ماجرا انہیں سنایا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھیں کہ جو شب معراج میں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھیں ان میں سے ایک بات بتا دیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب واپس آئیں تو ان سے پوچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور پھر جواب دیا کہ اے عائشہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ جو میری امت میں سے جن لوگوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں ان کا دل جوڑے گا، اور جو دکھی لوگ ہوں گے ان کی دل جوئی جو انسان میری امت میں سے کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے حساب کتاب کے بغیر جنت میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے جب یہ سنا تو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئیں، کیونکہ وہ تو لوگ عظیم لوگ، وہ تو اتنی ذات ان کی عظیم ہستیاں تھیں کہ وہ تو لوگوں کو دل جوڑنے والے تھے، وہ تو ہمیشہ لوگوں کی دل جوئی کرنے والے تھے، ہمیشہ لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے والے تھے۔ تو انہوں نے جا کر جب اپنے بابا جان سے فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق پہلے مسکرائے، اس کے بعد فوراً سے ان کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ اڑ گیا اور بڑے پریشان ہوئے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ ابا جان پہلے آپ مسکرا رہے تھے، بڑے خوش تھے، تو اچانک آپ کے ساتھ کیا ہوا کہ آپ پریشان ہو گئے؟ تو فرمایا کہ اے عائشہ، یہ تصویر کا ایک رخ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل جوڑنے والوں کو، دل جوئی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو لوگوں کا دل توڑتے ہیں، ذرا سی بات پر لوگوں کے دل کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا کیا معاملات ہوگا؟ یعنی دل جوئی کرنے والوں کو، دل جوڑنے والوں کو اللہ جنت میں داخل کرے گا، تو دل توڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ پھر بغیر حساب کتاب کے نہیں دیکھے گا نمازیں کتنی پڑھی ہیں، اللہ نہیں دیکھے گا کتنی عبادات، کتنے صدقات، کتنے حج کیے ہیں، فوراً اللہ تعالیٰ اٹھا کر اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔
تو اس چیز کو خاص طور پر دھیان رکھنا چاہیے۔ جو گھر میں کام کرنے والے ملازمین ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے انڈر کام کر رہے ہیں اور ہم ان کو دے رہے ہیں پیسے، ہم ان کو چیزیں دے رہے ہیں اور یہ ہمارے انڈر کام کر رہے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے گھر کے ملازمین کے ساتھ بھی آپ اس طریقے سے بات کریں کہ ادب میں دار، وہ آپ کا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کی جاب ہے، وہ کام کر رہے ہیں، اپنی محنت سے وہ کما رہے ہیں، وہ کوئی آپ ان کے اوپر ان کو پیسے دے کر احسان نہیں کر رہے، بلکہ وہ آپ کا کام کرتے ہیں کہ جن کی آپ ان کو اجرت دیتے ہیں، تو کبھی بھی کسی کا دل نہ دکھائیں۔ اور دوسرا، لوگوں کی عزت کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے ذلت دے، تو یہ نہ سوچا کریں کہ میں نے فلاں بندے کی تو عزت کی دھجیاں اڑا دینی ہے، میں نے ایسا کر دینا ہے، نہیں کرنا۔ یہ چیزیں واپس پلٹ کر انسان کی ذات پر آتی ہیں کہ میں نے اس انسان کے ساتھ یہ کر لیا، میں نے اس انسان کے ساتھ وہ کر لیا۔ تو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ یہی معاملات چل رہے ہیں، کسی کی بھی تصویر اٹھائی یا کسی کی بھی ویڈیو اٹھائی اور اس کو ایڈٹ کر کے اور عجیب طریقے سے اس کو بنا کر پھر لوگوں میں اپلوڈ کیا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے جسٹ مذاق کر رہے ہیں اور جسٹ فن کے لیے اپلوڈ کر رہے ہیں، اور لوگ اس سے ہنسیں گے اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، اور آگے سے عوام جو ہے بجائے اس ایسی چیز کی مذمت کرنے کے اس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو لائکس کر رہے ہوتے ہیں اور اس انسان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں، بھائی تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، ایسے کسی کی تصویریں اٹھاؤ اور ان کو ایڈٹ کرو اور اس طرح اس کی عزت کی دھجیاں اڑاؤ، اور جو دو چار لوگوں میں اس کا نام ہے، جو اس کے بہن بھائی ہیں، جو اس کے دیکھنے والے ہیں، جو اس کے چاہنے والے ہیں، وہ کیا کریں کہ وہ بھی دیکھیں اور ان کے درمیان بھی اس انسان کا مذاق بنائیں۔ دیکھیں کہ ایک نہ ایک دن انسان یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم لوگ جاگ رہے ہیں، ہم دنیا میں ہم سوئے ہوئے نہیں ہیں، ہم جاگ رہے ہیں، یہ دنیا محض ایک دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ سوائے دھوکے کے یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بس اس کی روح نکل چکی ہے، یہ سو چکا ہے۔ حقیقت میں جو انسان فوت ہو گیا، حقیقت میں وہ بیدار ہوا ہے، وہ سمجھ گیا ہے کہ یہ دنیا یار یہ تو فانی تھی، یہ تو سارا کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اب میرے کتنے بھی قریبی ہوں گے، کتنے ہی مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے، مجھے قبر میں اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ قبر میں مجھے کیا کام آئے گا؟ قبر میں مجھے نیکیاں میری کام آئیں گی، جو کچھ میں نے اعمال کیے ہوں گے قبر میں مجھے وہی چیز کام آئے گی۔ اور اسی طرح آپ گھرانوں میں دیکھیں، اگر کسی کی بیٹی کو لوگ بیاہ کر اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں تو آپ اس کو ظاہر سی بات ہے بیٹی کی نظر سے لوگ نہیں دیکھیں گے، بہو کو کبھی بھی بیٹی کا درجہ نہیں دیں گے، نہ لوگ سمجھتے ہیں، لیکن کم از کم کسی کی بیٹی کو اگر بیاہ کر لا رہے ہیں تو اتنا دل میں خدا خوفی ضرور ہونی چاہیے کہ یار یہ بچی ہے جو اکیلی آئی ہے گھر سے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، اس کے گھر سے رشتہ دار نہیں ہے، اس کا کوئی بہن بھائی ساتھ نہیں ہے، والدین نہیں ہے، اب یہ ہمارے پاس آئی ہے، ہمارے رحم و کرم پہ ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اگر لوگ اس کے ساتھ برا سلوک کریں گے وقت اس کا بھی گزر جائے گا، اور جو دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں وقت ان کا بھی گزر جائے گا، لیکن سمجھ جب آتی ہے انسان کو تو تب بہت وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ اور انسانوں نے بہت زیادہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی ساس اپنی بہو کے ساتھ اگر ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہوگا تو ان کی بیٹیوں کے ساتھ جب یہ معاملات ہوتے ہیں تو پھر وہ بڑی پریشان ہوتی ہیں، تب جا کر ان کو احساس ہوتا ہے کہ یار یہ ہم لوگ کیا کرتے رہے ہیں، واپس ہمارے یعنی تب بہت وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ تب تو اگر کوئی انسان معافی بھی مانگے تو تب بھی کوئی معاملات اس طرح سیٹ نہیں ہو سکتے۔ تو پھر کوشش کیا کریں اگر کسی کی بیٹی کو گھر لے کر آئیں تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اس کے ساتھ محبت کی جائے، اس کو یہ محسوس نہ ہونے دیا جائے کہ جو ہے یہ معاملات اس کے اچھا۔ ایک نا گھر میں میری بات ہوئی تو جب ان کی شادی ہوئی وہ لڑکی آئی تو میں نے کہا کہ ان کے گھر والوں میں نے کہا کہ اس کے ساتھ آپ نے بہت اچھا رویہ رکھنا ہے، اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں پہلے دن سے ہی ہم اس کو کنٹرول کر کے رکھیں گے تاکہ یہ سر پہ نہ چڑھ جائے۔ تو مجھے یہ بات سن کر اتنا دکھ ہوا اور میں اس لڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی، میں نے کہا کہ یہ لڑکی کتنے آنکھوں میں خواب سجائے آئی ہوگی اور اپنے سسرال کو اپنا گھر سمجھ کر آئی ہوگی کہ میں نے اس گھر میں رہنا ہے، اس گھر کو میں نے اپنا بنانا ہے، اس گھر کے مکینوں کو میں نے اپنا سمجھنا ہے۔ تو گھر کے جو مکین ہیں وہ پہلے دن ہی یہ سوچ رہے ہیں نہیں اس کو سر پہ زیادہ نہیں چڑھانا، پہلے دن سے ہی اس کو اس میں رکھنا ہے تاکہ یہ زیادہ نہ اوور نہ ہو جائے۔ تو مجھے سن کر بڑا دکھ ہوا اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک یاد آئی۔ نبی پاک نے فرمایا کہ مجھے مدینہ والے لوگوں سے بڑی محبت ہے،
تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کیا وجہ ہے، کس وجہ سے مدینہ پاک کے لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی محبت کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب یہ کسی کی بیٹی کو بیاہ کر اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں نا، تو اس بچی کو محسوس نہیں ہونے دیتے کہ وہ کسی غیر گھر میں آئی ہے، یعنی اس سے وہی سکون ملتا ہے جس طرح وہ اپنے پیرنٹس کے گھروں میں رہتی ہیں۔ تو یہ ایک بات سمجھنے میں تھوڑا سا نا ہمیں وقت درکار ہوتا ہے۔ اسی طرح نہ صرف صرف کچھ یعنی ہر طرح دو طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اگر سسرال والے اچھے ہوں گے، اگر بہو اچھی نہیں ہوگی، بہو ٹھیک نہیں ہے، تو وہ بھی پھر معاملات سارے گڑبڑ ہو جاتے ہیں، وہ بھی سارے پھر ایسے گھر میں فسادات اور اس طرح کی چیزیں پھر شروع ہو جاتی ہیں، اور گھر میں جو قائم ہے ایک سکون کی فضا وہ قائم نہیں رکھتی۔ اگر بہویں خراب ہوگی، ان کی تربیت اچھی نہیں ہوگی، تو تب بھی گھر کے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ تو بہو جو ہے ان کو بھی چاہیے کہ آپ جس گھر میں شادی کر کے آئیں گے یہ آپ کے شوہر کا گھر ہے، اب آپ کا گھر ہے، تو اب آپ نے یہ نہیں سوچنا۔ میں نے بہت زیادہ میں نے یہ زندگی کے تجربات کیے ہیں، لوگوں کو میں نے نوٹس کیا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ سسرال میں اس طرح اس گھر کا خیال یا اس طرح کا احساس نہیں کرتی ہیں۔ کچھ بہویں، ساری ایسی نہیں ہوتی لیکن کچھ، کہ وہ سسرال کے گھر کا، اپنی ساس کے گھر کا اس طرح احساس نہیں کرتی جس طرح اپنے ماں کے گھر کا احساس کرتی، حالانکہ انہوں نے ساری زندگی اپنی ساس کے گھر میں رہنا ہے اور وہی ان کا اپنا گھر ہوتا ہے، تو وہ اس کا احساس نہیں کرتی۔ حالانکہ ماں کے گھر سے، والدہ کے گھر سے آپ رخصت ہو کر آ چکی ہیں، آپ نے ہمیشہ، آپ ساری زندگی، اللہ آپ کو زندگی دے، آپ کے بچوں کی زندگی دے، یہ جو ساس کا گھر، جس کو آپ ساس کا گھر سمجھ رہی ہیں، وہ آپ کا بھی گھر ہے، آپ کے شوہر کا گھر، آپ کا گھر، تو آپ نے بعد میں یہ گھر آپ کا ہونا ہے، آپ نے ہی اس گھر کو سنوارنا ہے اور آپ نے ہی اس گھر کا خیال رکھنا ہے۔ تو وہ احساس اس طرح نہیں کرتی جس طرح اپنے والدہ کے، اور اسی طرح کوئی بھی معاملات ہوں دنیا کے، تو وہ زیادہ اپنے والدین کے گھر میں زیادہ ان کا خیال کریں گی، اور جو سسرال والوں کا زیادہ خیال نہیں کریں، نہ ان کے رشتہ داروں کا زیادہ۔ تو یہ چیزیں عورتیں جو اس طرح کی لڑکیاں حرکات کرتی ہیں، یہ بھی بہت زیادہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھا گیا ہے، کسی بزرگ نے کیا فرمایا تھا کہ اگر انسان کا دل بدل جائے نا تو تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ اب دل بدل جائے تو تقدیر بھی بدل جاتی ہے، اس کے دو رخ ہیں۔ اگر تو آپ کا دل بدل گیا اچھائی کی طرف تو آپ کا سب اچھا ہوگا، اگر دل بدل گیا، بدنیتی ہو گئی یا برا کسی کے لیے سوچ لیا، تو اس وقت بھی پھر آپ کا دل بدل گیا تو برا ہوگا، اچھائی میں دل بدلا تو اچھا ہوگا۔ تو یہ چیزیں بہت زیادہ ہماری بہنوں کو سمجھنے والی ہوتی ہیں۔ اگر اکثر دیکھا گیا ہے عورتوں میں خاص طور پر، اگر مائکے سے کوئی آئے گا تو خوش دلی سے ہر طرح کے کھانے بنائیں گے اور خوشی سے سارے معاملات، لیکن اگر سسرال والوں میں سے کوئی آ گیا، شوہر کے رشتہ داروں میں سے کوئی آ گیا، تو اس طرح نہیں پوچھتی جس طرح پوچھنے کا حق ہوتا ہے۔ آپ کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ مہمان کوئی بھی ہو، چاہے وہ جہاں سے بھی آیا ہو، چاہے وہ راہ گزر کوئی مسافر ہو، آپ کو اس کو اسی طرح ڈیل کرنا چاہیے جس طرح ڈیل کرنے کا حق ہے۔ اب یہ نہیں سوچنا آپ نے اس چیز کو چھوڑ دے۔ اکثر میں نے دیکھا کہ بہنیں کہتی ہیں ہم تو بڑا اچھا سلوک کرتے ہیں، لیکن جب ہم ان کی طرف جاتے ہیں تو ان کا سلوک ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوتا۔ دیکھیں، آپ نے اپنے معاملات کو دیکھنا ہے، آپ کے جس طرح کے معاملات ہوں گے آپ کا حساب بھی اسی طرح کا ہوگا۔ اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا، برا سلوک، تو اس نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، آپ نے اپنے عمل کا جواب دینا ہے۔ آپ میری یہ بات ایک یاد رکھ لیجئے گا، آپ نے اگر کسی کامیاب انسان کو دیکھا ہو زندگی میں، آپ کو لگ رہا ہو کہ وہ انسان کامیاب ہے، ٹھیک ہے، آپ کی نظر میں کوئی بھی کامیاب، چاہے دنیاوی لحاظ سے ہو، چاہے جس دین کے لحاظ سے ہو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ انسان کامیاب ہے اور میں اتنا کامیاب نہیں ہوں، تو آپ نے کمپیریزن یہ نہیں کرنا، نہ ہی آپ نے ڈپریشن میں جانا ہے، نہ ہی کسی سے حسد کا شکار ہونا ہے۔ آپ نے جسٹ یہ دیکھنا ہے کہ اس کی کامیابی کی وجہ کیا ہے۔ ایک وجہ اس کی یہ ہوگی کہ وہ والدین کا بڑا فرمانبردار ہوگا۔ جو انسان کامیاب ہوتا ہے وہ اپنے والدین کا بڑا فرمانبردار ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پر آپ دیکھیں گے جس انسان کو آپ دنیاوی طور پر اور دینی طور پر کامیاب دیکھ رہے ہیں اور وہ دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں گے کہ زیادہ مخالف اس انسان کے مخالف بہت زیادہ ہوں گے۔ جو انسان کامیابی کی راہ پر گامزن ہے اس کے مخالف بہت زیادہ ہوں گے۔ نمبر 3 پر آپ دیکھیں گے کہ وہ انسان مہمان نواز بڑا ہوگا۔
آپ اس کے گھر جائیں گے نا، اس کے گھر میں جو چیز ہوگی، جو اس کی توفیق ہوگی، وہ اٹھا کر لا کر آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ جب وہ آپ کے گھر میں آئے، آپ اس کے ساتھ جیسا بھی اچھا برتاؤ کرتے ہیں، برا کرتے ہیں، لیکن جب آپ اس کے گھر جائیں گے تو وہ انسان آپ کی بڑی مہمان نوازی کرتا ہوگا۔ تو یہ چیزیں آپ نے نوٹس کرنی ہیں کہ وہ انسان جو کامیاب ہوتے ہیں نا، وہ بڑے اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں، بڑے ظرف کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کے مخالفین بھی زیادہ ہوتے ہیں، ان کے حاسدین بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور سازش کرنے والے بھی ان کے پیچھے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ترقی کر رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ جو لوگ اچھے دل کے مالک لوگ ہوتے ہیں، نرم دل کے لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان سے فائدہ ضرور اٹھاتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ پھر ہمیشہ دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ ترقی کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ جنت میں ایسے لوگ جائیں گے کہ جن کے دل چڑیوں سے زیادہ نرم ہوں گے، یعنی اتنا نرم دل رکھنے والے لوگ ہوں گے۔ اگر کسی انسان نے ان کے ساتھ برا بھی کر دیا ہے، جب وہ ان کے سامنے آئے تو وہ انہیں صرف خدا خوفی کی وجہ سے، ایسا نہیں ہے کہ اس انسان کے اندر طاقت نہیں ہے کسی کا مقابلہ کرنے کی، ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ مضبوط ہو، آپ سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل سمجھ شعور عطا کیا ہو، لیکن وہ انسان پھر جان بوجھ کر اگنور کر دیتا ہے، یار کوئی بات نہیں، چھوڑو، بات ختم ہو گئی۔ صرف کس وجہ سے؟ اللہ کے خوف کی وجہ سے، کیونکہ اللہ پسند نہیں کرتا ہے ناراضگیوں کو، اللہ پسند نہیں کرتا ہے برا کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے معاف کرنے والوں کو، اور لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے والوں کو۔ تو اگر ایک بہن نے اپنی میرے ساتھ سٹوری شیئر کی انسٹاگرام پہ، بہت زیادہ رو رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اپنی باتیں۔ میں نے کہا ضرور شیئر کریں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں بڑی پریشان ہوں، اور میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میرے گھر میں یا میرے سسرال میں یا میرے مائکے سے جو بھی انسان آتے ہیں، میں ان کی بڑی قدر کرتی ہوں، گھر میں ان کے لیے کھانے بنانا اور ان کی قدر کرنا، لیکن جب میں ان کی طرف جاتی ہوں تو وہ انسان میری قدر نہیں کرتے۔ وہ لوگ مجھے ایسے لیتے ہیں جیسے میں کچھ ہوں ہی نہیں، یعنی جیسے میرے معاملات بالکل میں ان کے ساتھ کوئی میرا رشتہ ہے ہی نہیں۔ تو مجھے اس سے بڑی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے پاس اپنا گھر ہے؟ انہوں نے کہا جی ہے۔ میں نے کہا شوہر آپ کے ساتھ ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد سے بھی نوازا ہے، ہمارا کاروبار بھی بہت اچھا چل رہا ہے، میں بڑی کامیاب زندگی گزار رہی ہوں۔ میں نے کہا یہی تو انعامات ہیں آپ کے پاس، جو لوگ آپ کے ساتھ برا کر رہے ہیں کیا وہ کامیاب ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، بالکل بھی وہ لوگ کامیاب نہیں ہیں، اور وہ لوگ تو الٹا ہمارے سے قرضے مانگ کر جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں اور اس طرح۔ تو میں نے کہا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی کا محتاج نہیں بنایا ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی انسان کے احسانوں کے نیچے نہیں رکھا ہوا، تو یہی آپ کے لیے سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو آپ نے کبھی بھی اپنے دل کو برائی کی طرف نہیں بدلنا کہ لوگ آپ کے ساتھ یا رشتہ دار آپ کے ساتھ برا کر رہے ہیں تو میں نے اس کے ساتھ ڈبل برا کرنا ہے، نہیں۔ ایک انسان نے آپ کے ساتھ آپ کی انسلٹ کر دی تو اب وہ میرے پاس آیا تو میں نے تو اس کے ساتھ ڈبل اس کی درگت بنانی ہے، نہیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ دل بدل جائے تو تقدیر بھی بدل جاتی ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ دل اچھائی کی طرف بدلے۔ اگر دل اچھا ہو گیا، اچھائی کی طرف بدل گیا، تو آپ کا سب اچھا ہوگا، آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی، آپ کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ لیکن اگر دل برائی کی طرف بدل گیا، دل برا ہو گیا، تو پھر دنیا بھی آپ کی بری ہوگی اور آخرت بھی بری ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ نے ضرور ذہن میں رکھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میری بہنوں کے لیے یہ ویڈیو خاص طور پر بہت زیادہ کام آنے والی ہے، تو باقی تمام اسلامی بہنوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔